अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी होम विद नूरीन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो डेली रूटीन शुरू हो चुकी है। आज माशाल्लाह से मेरी बहू भी यूनिवर्सिटी गई है, मेरी बेटी कॉलेज गई है और छोटी बेटी स्कूल गई है। उनको 7:30 बजे मैं अलविदा करके फिर किचन में आ गई हूँ 8 बजे। और किचन में आकर जो है मैंने बर्तन धोए हैं, सिंक साफ़ किया है, फ्रिज साफ़ की है, स्लैब साफ़ किया है, किचन को अच्छे से डीप क्लीन किया है और बाकी जो छोटे मोटे काम थे वो किए हैं। और इन कामों में मुझे 1.5 घंटा लग गया। जब मैं 8 बजे किचन में गई, वापस आके मैंने टाइम देखा तो 9:30 हुए हुए थे। कैसी हैं जो लड़कियां कह देती हैं जी हम तो 5 मिनट में किचन से होकर वापस आ जाते हैं, 5 मिनट में हमारे काम 10 मिनट में। और ख़ास तौर पे वीडियोस के ऊपर भी लिखा होता है कि 20 मिनट में किचन साफ़ कर लिया या 20 मिनट में मैंने सारे काम कर लिए। भाई मैंने तो सिर्फ किचन साफ़ किया और मुझे 1.5 घंटा लग गया। चलें जी, किचन से फ़ारिग होके मैं आई हूँ, बैठ के मैंने सब्ज़ी भी बनाई है और साथ में जो जिन बच्चियों के व्लॉग्स देखती हूँ, 2-3 बच्चियाँ हैं जैसे कि प्रवेशा और मुल्तान से है एक लड़की। मैं इंशाल्लाह नाम भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है उनके व्लॉग्स देखने का। उनको देख देख के ही मेरे दिल में भी मतलब कि ख्वाहिश हुई थी कि मैं भी ये व्लॉग बनाया करूं और मैं भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी कामयाबी देगा, इंशाल्लाह देगा, वो दिन दूर नहीं है। अच्छा चलें कामयाबी पे ही बात करते हैं। कामयाब होने के लिए आपको पता है मेहनत सबसे ज़रूरी होती है। और मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया ये व्लॉग बनाते हुए और रेसिपी शेयर करते हुए। लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा मतलब कि मेरा जो है सब देख भी रहे हैं और इन्जॉय भी करते हैं और मैसेजेस भी आने माशाल्लाह से मुझे शुरू हो गए हैं। अल्लाह ताला मुझे मज़ीद कामयाबियाँ दें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे फॉलो करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों में शेयर करें ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो सपोर्ट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो कामयाब हो सकूँ मैं। चलें जी, अब डेली रूटीन शुरू हो चुकी है। यकीन जाने पिछले 1.5-2 माह से ऐसी सुस्तियाँ चली हुई थी ना, पड़ी हुई थी। एक 10-11 बजे उठते थे बच्चे, नाश्ता करते थे, दोपहर का खाना शुरू हो जाता था, दोपहर के खाने से ख़त्म होते थे तो शाम की चाय हो जाती। मतलब यही ज़िंदगी हो गई थी बस। 10 बजे लेट उठना, लेट सोना, 10-11 बजे। तो मैं तो भई बहुत तंग आ चुकी थी क्योंकि बाज़ दफ़ा तो फ़जर की नमाज़ भी कज़ा हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज सब ने उठ के, बच्चियों समेत सब ने उठ के फ़जर की नमाज़ पढ़ी है। पढ़ती तो पहले भी हैं लेकिन वही बात है ना, आगे पीछे हो जाती थी। तो उसके बाद वॉक का भी सिलसिला इंशाल्लाह दोबारा से शुरू करते हैं, दोबारा से वॉक शुरू करते हैं। और उसके बाद जो है रूटीन भी यकीन जाने इतनी अच्छी बन जाती है कि मैं 9:30 जब किचन से निकली हूँ तभी मेरी मेड आ गई है। मेड के साथ जो है मैंने खिलारे वगैरह उठवाए हैं और डस्टिंग मैं खुद करती हूँ। फिर मेड जो है झाड़ू पोछा कर लेती है। एक आध घंटे में वो फ्री होके चली गई तो तकरीबन 11 बजे जो है मैं हंडिया भी चढ़ा के बिल्कुल मतलब कि फ़्री हो के बैठ गई थी। फिर मैंने कपड़े निकाले जो स्टिचिंग वाले आए हुए थे, उसमें से मैंने 2 सूट कटिंग किए। कटिंग करने के बाद जो है मैंने नमाज़ पढ़ी, साथ में ये हंडिया बन गई। उसके बाद मैंने दूध बॉयल भी रख दिया, दूध भी बॉयल हो गया। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ोहर के कुछ देर के लिए लेट गई, 1-1.5 घंटा मैंने आराम किया, सोई। फिर उसके बाद उठ के मैंने अब मगरिब के बाद मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ और तकरीबन मेरा एक सूट स्टिच भी हो चुका है। उसके बाद की रूटीन ये है कि हंडिया बन गई थी, रोटी बाहर से मंगवा लेते हैं या फिर फ़ौरन से पका लेते हैं जब बच्चे आते हैं। तो खा के बच्चे भी थोड़ी देर आराम करते हैं क्योंकि फिर उन्होंने पढ़ना होता है, ट्यूशन जाना होता है छोटी ने। तो ये मेरी डेली रूटीन है और माशाल्लाह से जैसे ही ये रूटीन बनी आज मज़ा आ गया यकीन जाने काम करने का भी। वरना कोई उधर से बुला रहा है मम्मा ये कर दो, कोई उधर से बुला रहा है ये कर दो। हस्बैंड जो हैं वो यकीन जाने जब हस्बैंड घर पे हो ना तो बंदे के काम, औरतों के काम ख़त्म ही नहीं होते। मेरा तो भई यही मसला है, आप लोगों के साथ पता नहीं ये है या नहीं है। मैं कहती हूँ मर्द हमेशा काम करते हुए अच्छे लगते हैं, सुबह जाएँ और शाम को आएँ। सारा दिन घर में अब चाय बना दो, अभी कुछ बना लो खाने के लिए, अब 2 लोग आ गए हैं उनके लिए चाय बना दो, अब ये कर दो। यकीन जानो सारा दिन इसी तरह से बिज़ी गुज़रता था, ना स्टिचिंग होती थी, ना अपने आप पे तवज्जो दी जाती थी, ना मतलब कि बच्चों पे कोई मैं इतनी ज़्यादा तवज्जो दे सकी हूँ।
اسی طرح سے روٹین چل رہی تھی. کچھ بارشوں نے مت ماری ہوئی تھی. بارشوں کی وجہ سے یقین جانے میری سبزیاں ساری میرے جو ہیں لان میں اتنی تباہی ہو گئی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ میری اپنی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے, اتنی الرجی ہوئی ہوئی ہے, بچوں کو اتنے چھوٹے چھوٹے سے عجیب سے دانے نکلے ہوئے تھے الرجی کی وجہ سے. بس اللہ بچوں کی اور ہماری ہم سب کی حفاظت کرے, پورے پاکستان کی حفاظت کرے, آپ کی, آپ کے بچوں کی, آپ سب لوگوں کی جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور جو مجھے دیکھتے ہیں اور جو مجھے اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں, جو مجھے اچھی اچھی کمنٹ کرتے ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, ترقیاں دے, کامیابیاں دے اور بلندیاں دے, نظر بد سے بچائے, حاسدین کے حسد سے بچائے, آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی. آمین ثم آمین. یہ تھی جی ڈیلی روٹین. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے آج بنائی تھی کھنڈلیاں, تو وہ کھنڈلیوں کی ریسیپی بھی دیکھیں اور پھر اور کامیابی پہ بات کرتے ہیں. اور کھنڈلیوں کی جو ریسیپی ہے وہ میں نے ساری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی, لیکن اگر آپ لوگ کہیں گے مجھے کمنٹ کر دیجیے گا تو پھر میں جو ہے وہ کسی چھوٹے اس میں ولاگ میں یا مطلب کہ جب ٹک ٹاک بناتی ہوں اس میں شارٹس میں آپ کو ریسیپی دے دوں گی, ٹھیک ہے. بہت مزے کی بنتی ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں, دیکھیں اور بنائیں اور انجوائے کریں. اچھا جی, کامیابی آپ صرف توجہ دیتی رہیں, آپ صرف جو ہے محنت کرتی رہیں, آگے بڑھتی رہیں, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ 2 قدم کے فاصلے پر ہوتی ہے اور انسان کو ضرور ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے عورتیں جو ہیں نا وہ بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہیں. عورتوں میں پتہ نہیں, میں خود بھی مطلب کہ تھوڑی سی ٹینشن ہو, تھوڑی سی پریشانی ہوتی, اتنا پریشان ہو جاؤں گی کہ ہائے یہ کام کیسے ہوگا, کیسے مینج کریں گے. اب جیسے کہ بچوں کے جو ہے داخلہ جا رہا تھا, بچی نے میٹرک کا ایگزام دیا تھا, ماشاءاللہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھی, تو مجھے اس کے کالج کی فکر تھی. میں کہتی تھی کسی اچھے پرائیویٹ کالج میں میرے بیٹی کا داخلہ ہو جائے, جتنی کہ ذہین ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں دے, ترقیاں دے, بلندیاں دے, آمین. اور نظر بد سے بچائے. تو میں بڑے پریشان سی, 8 دن میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہی, اللہ تعالیٰ میری بچی کے لیے کچھ اچھا کر دے, کچھ ایسا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسے دے دے, ہم اپنی بچی کو اچھی کالج میں داخلہ دلوا سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے, یقین جانے اللہ بہت سنتا ہے. آپ لوگوں پہ نہ جائیں, لوگوں سے امیدیں نہ رکھیں, کسی سے بھی کسی بھی رشتے سے امیدیں نہ لگائیں, صرف اللہ سے مانگیں, صرف اللہ سے رجوع کریں. اللہ یقین جانے بڑے نزدیک سے سنتا ہے. میری تو بھئی اللہ اسی طرح سے سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرتا ہے. یقین جانے 2 دن میں ہی رانا صاحب نے کوئی پلاٹ سیل کرنا تھا, وہ سیل کیا, اس کا جو منافع ہے اس کی وجہ سے میری بیٹی ایک اچھے کالج میں جو ہے داخلہ لے چکی ہے. اور ماشاءاللہ سے آج اس کا پہلا دن تھا, آج وہ گئی تھی کالج اور بہت خوش تھی, بہت جو ہے تعریف کر رہی تھی کہ ماما پرائیویٹ کالج ہے, گرمی بھی نہیں ہے, اے سی لگے ہوئے ہیں, بہت مزہ آتا ہے, بہت اچھی پڑھائی ہے. اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو کامیاب کرے. یہ ہے جی کامیابی. اور کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اللہ سے رجوع کرنا پڑتا ہے, اللہ سے مانگنا پڑتا ہے, رو رو کے گڑ گڑائیں, روئیں, مطلب کہ سجدے کریں, نوافل پڑھیں, لیکن اللہ کے آگے پڑھیں اور اللہ سے مانگیں. میری 20-25 سالہ جو شادی شدہ زندگی ہے اس میں میں نے یہی سیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کبھی لوگوں کے کام نہیں آتے. انسان جو ہے اب وہ دور نہیں رہا کہ انسان انسانوں کے کام آتے ہیں. مطلب کے لیے ہر کوئی نزدیک آتا ہے, جب مطلب پورا ہو جاتا ہے, مطلب نکل جاتا ہے, تو اور وہی بات ہوگی تو کون اور میں کون. یہ والے حالات ہیں پاکستان کے. تو اور مجھے دوسرے ممالک کا نہیں پتہ, لیکن پھر بھی کہتے ہیں اب دوسرے ملکوں میں جو ہے کافی حد تک ابھی بھی انصاف ہے, ابھی بھی سارا کچھ اچھا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو بھی اچھے حکمرانوں سے نوازے, اچھا مستقبل دے, اچھا کامیابی دے اور ترقیاں بلندیاں دے, ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ریسیپی بھی دیکھی جائیں. کھنڈلیاں بہت مزے کی بنی تھی اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کامیاب ہونے کے لیے بس محنت ضروری ہے, محنت کرتے رہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب کامیابی جو ہے آپ کے قدم چومے گی. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, میرے لیے, میرے بچوں کے لیے, ہم سب کے لیے دعائیں کریں اور جو ہے ہمیں سپورٹ کریں, لائکس کریں اور فالو کریں. اور دوسرا یہ ہے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ باقی بہنوں میں شیئر کریں. بہنیں ہی ہیں جو دوسری بہنوں کے کام آتی ہیں.
اور یقین جانے میں جب یہ پلوشا کے اور باقی بچوں کے ولاگ سنتی ہوں نا تو مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے، اور بہت ہی مطلب کہ مجھے انرجی مل جاتی ہے اندر سے۔ میں 2-3 ولاگ صبح 8-9 بجے کے درمیان ضرور سنتی ہوں، ضرور دیکھتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں اور کبھی کسی کی کاپی نہیں کرتی ہوں، اور نہ مجھے کاپی کرنا اچھا لگتا ہے، نہ ہی مجھے کسی کی نقل اتارنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا موقع نہ لائے کہ انسان کسی کی بھی نقل اتارے یا کسی کی کاپی کرے۔ جو بھی کریں اپنے دل سے کریں، اور اپنے ہی مطلب اپنی جو ہے علیحدہ سے وہ بنائیں، پہچان بنائیں، نہ کہ کسی کی نقل اتاریں، نہ کہ کسی کی کاپی کریں۔ یہ کام چھوڑ دیں کہ جو الفاظ کسی دوسرے نے بولے ہیں وہی میں بولوں، جو کسی دوسرے نے پکایا ہے وہی میں پکاؤں، جو کوئی دوسرا کر رہا ہے جو ویڈیو میں دکھا رہا ہے وہی میں دکھاؤں۔ ایسے کام چھوڑ دیں، اس طرح سے کامیابیاں نہیں ملتی، اس طرح سے ترقیاں نہیں ملتی۔ کامیاب ہونے کے لیے خود سے محنت کرنی پڑتی ہے، خود سے جو ہے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تو کامیابی دور نہیں ہوتی، چند قدم کے فاصلے پر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کامیاب ضرور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے بھی آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ یہ تھی جی بچوں کے اسکول جوائن کرنے کے بعد ڈیلی روٹین جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے نہیں پتہ آپ لوگوں کی روٹین کیسی ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں اچھے الفاظوں میں یاد رکھیے گا، اور ریسیپی کو ضرور انجوائے کیجیے گا۔ باقی بہت مزے کی بنی تھی کھنڈلیاں۔ ہم لوگ انہیں کھنڈلیاں کہتے ہیں، بعض لوگ انہیں کتلیاں کہتے ہیں، اور بعض لوگ انہیں ٹکڑیاں بھی کہتے ہیں۔ بیسن کی ٹکڑیاں، بیسن کی کھنڈلیاں، یا کہ بیسن کی کتلیاں، یہ الفاظ ہیں ان کے، ان کو ان ناموں، اس ریسیپی کو اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ چلیں جی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔